اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ LLB فرسٹ ایئر کے سیریز کے اندر ہم انٹروڈکشن ٹو فلسفی کا پڑھ رہے تھے۔ اس کے اندر آخری سوال نمبر 8 جو ہے، اس تمہید کے ساتھ یہ بات کروں کہ ہم LLB پارٹ 1 کے فرسٹ سیمسٹر کے کویسچن پیپر کو ایڈریس کر رہے ہیں، اور یہ کویسچن پیپر آپ کے سامنے آ رہا ہے اسکرین پہ، کہ ہر ایک سوال کو ہم الگ الگ تھوڑے سے ویڈیوز کے اندر 5-7 منٹ کی ویڈیوز کے اندر اس کو سمرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ اور آخری کویسچن اس کا ہے کہ an argument is a reason for thinking something is true. An argument is a reason for thinking something is true. آرگیومنٹ کا پہلے سمجھیں کہ آرگیومنٹ کسے کہا جاتا ہے۔ ویسے اردو میں آرگیومنٹ کا مطلب دلیل کے لیے، استدلال کے لیے یا حجت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے یا کسی نظریے کو درست قرار دینے کے لیے کی جانے والی منطقی وجہ یا ثبوت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ زمین گول ہے تو تمہیں اس کے حق میں کوئی دلیل یعنی آرگیومنٹ دینی ہوگی۔ مناظرہ جیتنے کے لیے مضبوط استدلال آرگیومنٹ ضروری ہے۔ کبھی کبھار آرگیومنٹ کا مطلب لیکن ہم اس کو اکثرلی سوچتے ہیں، کبھی کبھار آرگومنٹ کا مطلب بحث اور تکرار یا جھگڑا بھی لیا جاتا ہے، خاص طور پر جب دو لوگ کسی بات پر اختلاف کر رہے ہیں۔ مثلا ان دونوں میں کسی معمولی بات پر بحث یعنی آرگومنٹ ہو گئی، تو آرگومنٹ کا مطلب سیاق اور سباق پر بھی منحصر ہوتا ہے، لیکن عمومی طور پر یہ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے دی جانے والی دلیل کو کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اس سوال کی طرف۔ یہ ہے کہ an argument is a reason for thinking something is true. Explain. سوال یہ جو اسکرین پہ بھی آپ کے آیا تھا کہ ایک دلیل کسی چیز کو سچ ماننے کی وجہ ہوتی ہے۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں کئی باتیں سنتے ہیں اور کئی خیالات کو مانتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ ہم کس چیز کو سچ کیوں مانتے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے، اور کسی بھی نظریے، بات یا عقیدے کو قبول کرنے کے لیے دلیل کتنی ضروری ہے۔ چلیے پہلے ایک دلچسپ کہانی سے شروع کرتے ہیں۔ ایک گاؤں میں 2 دوست رہتے تھے، میں نام دیتا ہوں انہیں مثال کے طور پر احمد اور فہد۔ ایک دن وہ دریا کے کنارے بیٹھے تھے کہ اچانک ایک اجنبی آیا اور کہنے لگا کہ یہ دریا ایک جن نے بنایا تھا، وہ روز رات کو آ کر اس میں نہاتا ہے۔ احمد فوراً بولا، کیا واقعی؟ فہد نے کہا، لیکن اس کی کیا دلیل ہے؟ اجنبی حیران ہو کر بولا، یہ سب بزرگوں نے بتایا ہے اور تمہیں ان کی بات پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ احمد نے کہا، اگر ایسا ہے تو کیا تم نے خود کبھی اس جن کو دیکھا ہے؟ اجنبی خاموش ہو گیا۔ کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ یہ کہانی ہمیں ایک بنیادی نقطہ سکھاتی ہے، کوئی بھی بات بغیر دلیل کے قبول نہیں کی جا سکتی۔ دلیل ہی وہ چیز ہے جو ہمیں حقیقت تک پہنچاتی ہے۔ اچھا، اگر آرگیومنٹ کی بات کی جائے تو there are a lot of kinds of argument. دلیل کی بہت سی اقسام ہیں۔ ایک منطقی دلیل ہے، یہ وہ دلیل ہوتی ہے جس میں بات کو عقلی اصول کے تحت پرکھا جاتا ہے۔ مثال، اگر تمام انسان فانی ہیں اور زید ایک انسان ہے تو زید بھی فانی ہونا چاہیے۔ تجربی دلیل، ایمپیریکل ایویڈنس، یہ وہ دلیل ہے جو مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر مبنی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، سورج روز مشرق سے نکلتا ہے کیونکہ ہم نے ہمیشہ ایسا ہوتے دیکھا ہے۔ تیسری دلیل ہے اس کی مورل آرگیومنٹ، ہم کہیں گے اخلاقی دلیل کی، یہ وہ دلیل ہے جو کسی چیز کے اچھے یا برے ہونے پر دی جاتی ہے۔ مثال، چوری غلط ہے کیونکہ یہ دوسروں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اور چوتھی قسم ہے اس دلیل کی یا آرگیومنٹ کی، وہ ہے مذہبی اور تاریخی دلیل، ریلیجس اینڈ ہسٹوریکل آرگیومنٹ۔ یہ وہ دلیل ہے جو مذہبی کتب یا تاریخی شواہد سے اخذ کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، کسی جنگ کے بارے میں تاریخ میں لکھی گئی شہادتیں اس کے حقیقی ہونے کی دلیل فراہم کرتی ہیں۔ دیکھیں، سقراط جو یونان کا مشہور فلسفی گزرا ہے، اکثر میں فلسفی کی بات کرتے ہیں، سبجیکٹ کی بات آتی ہے تو ہمیشہ سقراط پہلے نمبر پہ ہمیں یاد آتا ہے، کیونکہ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے بڑا فلسفر وہی تھا۔ اس نے ہمیشہ دلیل کی اہمیت پر زور دیا ہے، ایک دن ایک شخص اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ سقراط، تمہارے بارے میں ایک عجیب خبر سنی ہے۔ سقراط نے مسکرا کر کہا، پہلے 3 سوالوں کا جواب دو، پھر میں سنوں گا۔ پہلا یہ کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ خبر سچ ہے؟ دوسرا یہ کہ یہ خبر میرے لیے فائدہ مند ہے؟ اور تیسری بات یہ کہ یہ کیا خبر کسی کے لیے نقصان دہ نہیں ہے؟ جب اس شخص کو کوئی مناسب جواب نہ ملا تو سقراط نے کہا، اگر یہ سچ بھی نہیں، مفید بھی نہیں اور نقصان دہ بھی ہے تو اس کا سننا بیکار ہے۔ دیکھیں، روزمرہ کی زندگی میں دلیل کی کیا اہمیت ہے۔ ہمیں اپنے روزمرہ زندگی میں بھی بے شمار باتوں کو قبول
یا رد کرتے ہیں، لیکن ہمیں خود سے یہ سوال ضرور کرنا چاہیے کہ کیا میرے پاس کوئی معقول وجہ ہے کہ میں اس سے مانوں کہ یہ بات تجربے، منطق یا شواہد سے ثابت ہے؟ کیا میں بغیر تحقیق کے کسی کی بات پر یقین کر رہا ہوں؟ یہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر، روزمرہ کی زندگی کے اندر ضرور سوچنا چاہیے۔ کنکلوژن پر اگر بات کروں میں، ٹائم کچھ زیادہ ہو گیا، کہ ایک دلیل جو ہے ہمیں حقیقت کے قریب لے جاتی ہے، بغیر آرگیومنٹ کے، بغیر دلیل کے کسی بھی بات کو سچ مان لینا گمراہی پیدا کر سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر بات کو عقلی، تجرباتی اور اخلاقی بنیادوں پر پرکھیں اور بغیر سوچے سمجھے کسی چیز کو قبول نہ کریں۔ آخر میں آپ کے اوپر ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ کیا آپ بھی اپنی روزمرہ زندگی میں دلیل پر عمل کرتے ہیں، آرگیومنٹ پر عمل کرتے ہیں؟ اگر ہے تو کمنٹ میں ضرور اپنا کوئی تجربہ شیئر کیجیے گا۔ سلامت رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اچھا وکیل، ایک اچھا جج، انصاف پر مبنی کرنے والا بنائے اور اسلام اور اس کے اصولوں کے مطابق فیصلہ کرنے، آرگیومنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔